बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। नायब वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब आदिल अल जुबैर ने इंकशाफ करते हुए बताया है कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अरब न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू के दौरान आदिल अल जुबैर का कहना था कि पूरे खित्ते में अमन चाहते हैं और इसके लिए मुतअद्दिद सतह पर कोशिशें कर रहे हैं। हम इलाके में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुस्तकिल कोशिशें करते रहते हैं, चाहे वो इसराइल और फलस्तीन के माबैन अमन हो या लबनान, शाम, ईरान, अफगानिस्तान का मामला हो। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने मजीद कहा है कि यहाँ तक कि हम भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा सूरत हाल को कम करने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। किसान एहतजाज से मोदी हुकूमत परेशान, काश्तकारों का नई पार्टी बनाने का ऐलान। भारत में किसानों का एहतजाज जारी है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में काश्तकारों के जलसे जारी। गुरदासपुर में होने वाले जलसे में तीनों सूबों के कारकुनान ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। रहनुमाओं का कहना था कि किसान, मजदूरों और नौजवानों की नई पार्टी बनाई जाएगी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान में काश्तकारों के जलसे जारी हैं। रहनुमाओं का कहना था कि किसानों ने देश के लिए सबसे ज्यादा कुर्बानियां दी और उन्हें ही गद्दार करार दिया जा रहा है। साथ ही किसान, मजदूरों और नौजवानों की नई पार्टी बनाने का भी ऐलान कर दिया। सऊदी हुकाम ने रमजान अल मुबारक के दौरान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज तरावी की अदायगी के लिए नया प्लान मरतब कर लिया। ये प्लान मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रेसिडेंसी एजेंसी की जानिब से इमाम काबा डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सद्देस के सामने पेश किया गया था, जिसे उन्होंने गौर व फिक्र के बाद मंजूरी देने का ऐलान कर दिया। शेख अब्दुल रहमान अल सद्देस का इजलास के मौका पर गुफ्तगू करते हुए कहना था कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती के साथ अमल पैरा होने की जरूरत है, ताकि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में न सिर्फ इबादत बल्कि ज़ायरीन की आमद को भी बहाल किया जा सके। सफारती कशीदगी। मलेशिया ने शुमाली कोरिया से तमाम सफारती अमला वापस बुला लिया। मलेशिया और शुमाली कोरिया के दरमियान सफारती कशीदगी शिद्दत अख्तियार कर गई। कुआलालंपुर ने प्यांगयांग में अपना तमाम सफारती अमला वापस बुला लिया। मलेशियन वजीर खारजा से जारी करदा बयान में शुमाली कोरिया के सफारतकारों को कुआलालंपुर छोड़ने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई थी। कशीदगी इस वक्त शुरू हुई जब गुज़िश्ता रोज शुमाली कोरिया ने इल्जाम आयद किया था कि मलेशिया ने कोरियन शहरी को अमेरिका के हवाले कर दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में जेर हिरासत कोरियन शहरी को मलेशिया की एक अदालत ने अमेरिकी हुक्काम के हवाले करने का हुक्म दिया था। सऊदी अरब हुज्जाज के लिए वैक्सीनेशन लगाने का सर्टिफिकेट लाजमी करार दे दिया गया। हज के लिए रवानगी से 3 दिन पहले टेस्ट करवाने, समाजी फासले को बरकरार रखने, मास्क पहनने और 3 दिन करंतना में गुजारने की पाबंदी होगी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी हुक्काम ने रवां साल हज के लिए क़वाइद ज़वाबित जारी कर दिए हैं। इसमें सिर्फ कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही हज के लिए अहल करार दिया गया है। चौधरी शुजात और परवेज अलाही से चेयरमैन मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका साजिद तारड़ की अहम मुलाकात। साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज अलाही से चेयरमैन मुस्लिम कम्युनिटी अमेरिका साजिद तारड़ ने अहम मुलाकात की। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद इस्तेहकाम लाने के लिए लाहे अमल मुरतब करने की जरूरत है। जबकि चौधरी शुजात अहमद ने मजीद कहा है कि कोरोना वबा की वजह से पाकिस्तान की मैशियत मुश्किलात का शिकार है। कोरोना के संगीन हालात में ओवरसीज पाकिस्तानी मुल्क की मैशियत को संभाला देकर अपना फर्ज अदा करें। हमजा शहबाज के साथ इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। मरियम नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि हमजा शहबाज के साथ इख्तलाफात की खबरें झूठी और बेबुनियाद है। गुज़िश्ता 30 साल से यही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1-2 मीडिया ग्रुप ने ये बेबुनियाद खबरें चलाई। मौलाना फजल रहमान के साथ मुलाकात के बाद उनके हमरा मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने PDM के मुस्तकबिल पर बातचीत की और कहा पीपल्स पार्टी रहेगी या नहीं ये उनका अपना फैसला होगा। इस हवाले से
میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلم لیگ نون اور JUIF نے اپنے بڑے بڑے جلسے کیے، ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں، ہمیں صحیح معنوں میں عوام کی ترجمانی کرنی چاہیے۔ قطر میں کفیل نظام ختم، تارکین وطن کے لیے اجرت اور پرکشش مراد کا نیا قانون نافذ، کم سے کم تنخواہ 1000 ریال مقرر کر دی گئی ہے۔ کمپنیاں غیر ملکی ملازمین کی رہائش اور خوراک کا انتظام کرنے کی پابند ہوں گی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق خلیجی ملک قطر میں تارکین وطن ملازمین کے لیے کم سے کم ماہانہ اجرت اور دیگر مراد کا قانون نافذ کر دیا گیا، جس کے تحت آجر ملازمین کو تنخواہ کے ساتھ رہائش اور خوراک دینے کے لیے بھی پابند ہوگا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر تارکین وطن اور غیر ملکی ملازمین کے لیے تنخواہیں اور مراد سے متعلق قانون نافذ کرنے والا پہلا خلیجی ملک بن گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے نئی ریموٹ ورک ویزا اسکیم کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق نئی ویزا پالیسی کا اعلان متحدہ عرب امارات کے نائب وزیر اعظم اور دبئی کے حکمران نے کیا، جس کے تحت غیر ملکی شہری متحدہ عرب امارات میں رہتے ہوئے بیرون ملک ریموٹ طریقہ کار سے کہیں بھی اپنی ملازمت کو جاری رکھ سکیں گے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ان افراد میں ایسے لوگ بھی شامل ہوں گے جو کہ پیشہ ورانہ امور کی انجام دہی کے لیے متحدہ عرب امارات میں رہائش پذیر ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دنیا میں کہیں بھی ملازمت کر سکتے ہیں۔ لاک ڈاؤن کی پابندی کے خلاف لندن میں احتجاج۔ لاک ڈاؤن کی پابندی کے خلاف ہزاروں افراد نے وسطی لندن میں شدید احتجاج کیا۔ 60 سے زائد اراکین پارلیمنٹ نے بھی لاک ڈاؤن کے دوران پرامن مظاہروں کی اجازت دینے کا مطالبہ کر دیا۔ ادھر برطانیہ میں نصف سے زائد بالغ آبادی کو کورونا ویکسین کی پہلی ڈوز لگا دی گئی۔ برطانوی ہیلتھ سیکرٹری کے مطابق ویکسینیشن پروگرام کی کامیابی وبا سے نکلنے میں مددگار ثابت ہوگی۔ بھارت کے بعد سری لنکا کے وزیر اعظم نے بھی وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کر دیا۔ سری لنکا کے وزیر اعظم مہندرا راجہ نے وزیر اعظم عمران خان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امید ہے وزیر اعظم عمران خان جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ مشکل کی اس گھڑی میں ہماری دعائیں عمران خان کے ساتھ ہیں۔ سیاحوں کے بار بار مکے برسانے پر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے کو ہٹا دیا گیا۔ امریکہ کے ایک عجائب گھر میں رکھے گئے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے پر سیاحوں کی مکے بازی پر موم مجسمے کو ہٹا دیا گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کے مطابق ٹیکساس کے شہر سان اینٹونیو کے ایک عجائب گھر میں آنے والے سیاح ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے پر مکے برساتے رہے اور اپنے غصے کا اظہار کرتے رہے، جس پر انتظامیہ نے سابق صدر کے مجسمے کو ہٹا دیا، جبکہ عجائب گھر کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ یہ اقدام سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجسمے کی حفاظت کے پیش نظر کیا گیا ہے، جو بعد میں کسی بھی وقت دوبارہ نصب کر دیا جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کی الیکشن مہم کا حصہ نہیں بن سکتے، امارات نے سمٹ ملتوی کر دی۔ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل اور دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ آئندہ ماہ ہونے والی سمٹ کو ملتوی کر دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی میڈیا کا بتانا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے اسرائیل اور دیگر عرب ریاستوں کے ساتھ ابوظہبی میں طے شدہ سمٹ کو فی الحال ملتوی کر دیا، اور عرب ممالک کے ایک حکمران کو اپنی الیکشن مہم کا حصہ بنانے پر برہمی کا بھی اظہار کیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق متحدہ عرب امارات کی جانب سے یہ سمٹ آئندہ ماہ اپریل میں رکھی گئی تھی، جس میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھی شرکت کرنا تھی۔ اسرائیلی میڈیا کا یہ بتانا ہے کہ ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زید ال نہیان نے ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم متحدہ عرب امارات کے ساتھ تعاون کی بحالی کو اپنی الیکشن مہم کا حصہ بنا کر استعمال کر رہے ہیں۔ آسٹریلیا میں شدید بارشیں، ساحلی پٹی کو 50 برسوں کے بدترین سیلاب کا سامنا۔ شدید بارشوں کے باعث آسٹریلیا کی مشرقی ساحلی پٹی کو 50 سالوں کے بدترین سیلاب کا سامنا۔ آسٹریلیا کے مشرقی حصے میں ہونے والی بارشوں نے نیو ساؤتھ ویلز میں تباہی مچا دی، کئی علاقے ڈوبنے سے اہم شاہراہیں بند ہو گئیں، جبکہ متعدد گھروں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ حکام کے مطابق نیو ساؤتھ ویلز میں اندازے سے بھی کہیں زیادہ بدترین صورتحال ہے۔ مسلسل ہونے والی بارشوں سے ڈیمز میں پانی کی سطح
آخری حد تک پہنچ گئی ہے اور 13 علاقوں میں ابھی بھی سیلاب کی وارننگ موجود ہے۔ مریم نواز کی نیب پیشی پر پی ٹی ایم جماعتوں کا ساتھ جانے کا اعلان۔ اپوزیشن اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم جماعتوں نے مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی قومی احتساب بیورو نیب پیشی کے موقع پر ساتھ جانے کا اعلان کر دیا۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان نے جاتی عمرہ میں مریم نواز اور حمزہ شہباز سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ سربراہی اجلاس کے بعد لانگ مارچ کی بھی نئی تاریخ دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ اپوزیشن جماعتیں متحد ہیں، کچھ معاملات حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 9 جماعتوں کی رائے کا احترام کرنا ہوگا۔ وزیراعظم عمران خان ویڈیو کانفرنس پر دفتری امور انجام دیں گے۔ وزیراعظم کے معاملے خصوصی ڈاکٹر شہباز گل کے مطابق عمران خان قرنطینہ کے دوران ویڈیو کانفرنس کے ذریعے دفتری امور انجام دیں گے۔ انہوں نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ وزیراعظم اور خاتون اول میں کورونا کی معمولی علامات ہیں۔ وزیراعظم اور خاتون اول سب کی دعاؤں اور نیک خواہشات کی مشکور ہیں۔ خیال ہے کہ وزیراعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیوی میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان نے خود کو گھر میں قرنطینہ کر لیا۔ وزیراعظم عمران خان میں کورونا کی علامات شدید نہیں، ان کو ہلکی کھانسی اور ہلکا سا بخار ہے۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی پائندہ باد۔